تو آپ کیا سمجھتی ہیں 18 کی ریزنز کیا ہے اور کیا یہ اس قسط میں ہم کور کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی بڑا واسٹ ٹاپک ہے طاہر، تو شاید پوری بات تو یہاں نہ ہو سکے، لیکن میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ 18 کوئی ایک سنگل اینٹی نہیں ہے۔ اگر ہماری خواتین اس بات کو سمجھیں کہ اس میں ایک ڈفرینٹ سب گروپس آ جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر کسی کو 18 ہی ہے۔ کچھ خواتین ہوتی ہیں جن میں ارلی پریگننسی لاس، یعنی 5 ماہ کے پریگننسی کے پہلے 5 ماہ میں حمل ساقط ختم ہو جاتا ہے، بلیڈنگ ہو جاتی ہے، یا بچے کی گروتھ نہیں ہوتی، یا بچے میں دل کی دھڑکن ہی نہیں آتی۔ اس کی ریزنز ڈفرینٹ ہیں۔ کسی کا اگر 7ویں ماہ کے بعد بچے کی حرکت ختم ہوتی ہے تو اس کے میڈیکل وجوہات مختلف ہیں۔ جو دوران پیدائش بچہ جو ہے وہ آکسیجن کی کمی سے، کئی دفعہ دائیاں 2 دن ٹرائل دیتی ہیں اور بچے کی سمجھے کہ دم گھٹ کے بچے کی جان ختم ہوتی ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو اور وہ سانس نہ لے سکے اور اس میں کوئی کنجینیٹل ایب نارمیلٹی ہو جو ویزیبل ہو یا اندرونی طور پر یعنی پیدائشی نقص ہو، جیسے وہ کوئی لپس کٹے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح کا آپ کہہ رہی ہیں، اس کے بھی کچھ اور کازز ہیں۔ تو اور ارلی نیونیٹل جیسے پیدائش کے بعد تو ہمارے ہاں انفیکشن بچوں میں بہت ہے، ڈائریا ہے، نیمونیا ہے، بچوں کی کیئر نہیں ہوتی، وہ 7 سال کی عمر تک سروائیو نہیں کرتے، اس میں ضروری نہیں کہ ماں میں ہی کوئی نقص ہو۔ تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جن میں سے ہم نے یہ پک اپ کرنا ہے کہ ان کے اندر کسی خاتون میں کون سے فیکٹرز ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو کزن میرجز کو رواج دینا چاہیے، آپ کا اوپینین کیا ہے اس پہ؟ میرے خیال میں اس میں ہمیں ایک بڑا بیلنسڈ اوپینین لینا چاہیے۔ جو میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے، اور جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو بچہ ہے وہ کیسے بنے گا، اس کے اندر ایک سیٹ آف جینز اس کے فادر سے آئے گا جو سپرمز کے ذریعے آئے گا، اور ایک سیٹ آف جینز مدر کا ہوگا جو اس کے انڈے سے یا ایگ سے آئے گا۔ جب یہ دونوں کمبائن کریں گے تو ایک بچہ تشکیل پائے گا۔ آپ کی ہائٹ کیا ہے، آپ کے بالوں کا کلر کیا ہے، آپ کی آئیز کا کلر کیا ہے، یہ سب جینیٹکلی پری ڈٹرمنڈ ہے۔ تو فیملی میں کوئی ایک شادی ہونے سے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب نسل در نسل شادی ایک ہی فیملی میں ہو تو اس میں کچھ جینز ہوتی ہیں جو آٹوزومل ریسیسو ہوتی ہیں۔ کوئی ایب نارمیلٹی کی جین میرے اندر بھی ہو سکتی ہے یا آپ کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ڈومیننٹ نہیں ہے، وہ ڈومیننٹ نہیں ہوتی، نیچر اس کو سپریس رکھتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جب ہم آپس میں شادی ریپیٹڈلی اگلی نسلیں ریپیٹڈلی کر رہی ہوں گی تو وہ ریسیسو ٹریٹس ابھر کے سامنے آتی ہیں، اور نیچر سلیکٹ کرتی ہے، نیچر پرفیکشن سلیکٹ کرتی ہے۔ تو وہ بچے یا تو شروع میں ان کی جو اس طرح پیدائشی کمزوری ہوتی ہے وہ ان کی مس کیریج ہو جاتی ہے، یا وہ بچے سروائیو نہیں کرتے، یا اگر وہ سروائیو کرتے ہیں تو ان میں انفارچونیٹلی کوئی ایسا ڈیفیکٹ ہوتا ہے جو زندگی بھر ماں باپ کے لیے آزمائش بنا رہتا ہے۔ تو وہ جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس کو اسی 18 یا جو ایب نارمل پریگننسیز میں اسی سیکشن میں ایڈ کریں گی؟ ہماری سوسائٹی تو اس کو اسی میں ایڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تو ہماری بہت سی ریزنز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام کی حد تک یہ بتائیے گا اس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں، کہ اس عورت کو اسٹگما سے کیسے نکالنا ہے، جس میں جیسے کہ شروع میں بھی ہم نے بات کی، ڈاکٹر مومنہ نے بھی اپنے ڈسکشن میں بات کی کہ اس عورت کو منحوس قرار دے کے نہ آپ کسی تقریب میں لے کے جاتے ہیں نہ کہیں اور، کیا اسی کا قصور ہے یہ سارا؟ یہ تو میں نے بالکل ایویڈنٹ کر دیا طاہر کہ بچہ تو دونوں کا بننا ہے، تو اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہماری ہمدردی کی مستحق ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماں سے زیادہ تو ڈپریس کوئی بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے اسٹیٹسٹکس شو کر رہے ہیں کہ اس طرح کی خواتین 50% جو خواتین ہیں وہ اس حد تک سٹریس میں جاتی ہیں کہ وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں، اور انہیں سے بہت سی مینٹل ہاسپٹل میں یا گھروں میں بند رہ جاتی ہیں۔ جو تو کوئی سوشل یا پروفیشن میں ہیں ان کی پھر بھی کچھ بچت ہو جاتی ہے، لیکن جو ہماری میجورٹی خواتین گھر میں ہیں ان کی زندگی تو وہ زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ آپ اگلی اولاد بہتر پیدا کرنے کے لیے کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ ایک تو ہم خاتون کی ہیلتھ کو آپٹیمائز کریں، یعنی جو پری نیٹل وائٹامنز ہیں، جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں، جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ پوری کریں۔ ہسبینڈ کے سپرمز بھی اچھی کوالٹی کے ہوں۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک اے کیٹیگری ہے، بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری ہے، تو آپ اس کو اے میں تو لا سکتے ہیں، تو آپ ہسبینڈ کو بھی جو بھی سپلیمنٹس آپ نے دینے ہیں، زنک دینا ہے، وائٹامن ای دینا ہے، اور ان کو دیکھیں کہ سب سے بیسٹ کوالٹی کا ایگ، سب سے بیسٹ کوالٹی سپرم کے ساتھ ملے،
تو اس کے بعد پریگنینسی، اس کے بعد انٹرا یوٹرائن انوائرمنٹ بھی ہے جس میں بچے نے پلنا اور بڑھنا ہے، اس کو ہم فیوریبل کریں، کیونکہ ہارمون سپورٹ ہوتی ہے، لائننگ کتنی تھک ہے، بچے کو آکسیجن کتنی مل رہی ہے، بچے کو خوراک کیسی مل رہی ہے۔ میں اکثر خواتین کو سمجھاتی ہوں کہ جو ڈیفیکٹ فیکٹری میں پڑ جائے گا، یعنی جب بچہ بن رہا ہے، وہ پیدائش کے بعد ہم کور نہیں کر سکیں گے، تو وہ آپ اس کو دیں۔ اور اس میں مینٹل سٹریس بھی ہے، یعنی ماں کو جتنا آپ اچھی فیلنگ کرائیں گے پریگنینسی میں، مجھے وہ کہتے تھے اکثر کہ باہر کے ملکوں میں نے یو کے میں کام کیا ہے کہ انجوائے یور پریگنینسی، یہاں پہ کوئی انجوائے پریگنینسی کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اس کو خوش رہیں اور اپنا پڑھیں اچھا۔ اور سورہ یاسین میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ صحت اور زندگی والے بچے کے لیے اور میل کے لیے بھی، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ پڑھیں، آپ اللہ بہتر کرے۔ باقی اس کے علاوہ یہ کہ پری جینیٹک یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹس ہیں، فولک ایسڈ سپلیمنٹیشن ہم اسپیسیفکلی دیتے ہیں ہائی ڈوز میں جن میں اس طرح کی ہسٹری ہو، اور وہ ہمیں پریگنینسی سے 3 ماہ پہلے شروع کرنی ہے، پری پریگنینسی، اور اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے تھرو پریگنینسی۔ اس سے یہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ریڑھ کی ہڈی اور دماغ اور برین کے بننے میں اسکل ڈیفیکٹس، وہ پریونٹ ہے، دنیا میں اسٹڈیز ہیں کہ اس سے پریونٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی بھی ہماری 80% خواتین جو گاؤں میں رہتی ہیں ان کو یہ نو ہاؤ نہیں ہے، تو وہ نہیں لیتی۔